محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ ہر انسان کے اندر برائی بھی موجود ہے اور اچھائی بھی موجود ہے۔ ایک انسان بہت اچھا ہے لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو برائی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ خطاؤں سے پاک صرف نبی ہوا کرتے ہیں، باقی ہر انسان میں خطا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان بہت ہی برا ہے لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو اچھائی ضرور رکھی ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے برائی بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی رکھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اچھا کب بنتا ہے اور برا کب بنتا ہے۔ جب انسان پر اچھائی غالب آ جائے اس وقت یہ انسان اچھا بن جاتا ہے، اور جب انسان پر برائی غالب آ جائے تو اس وقت یہ انسان برا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے نفس میں نیکی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے، اب اس کی مرضی کہ نیکی والے راستے کو اختیار کر کے اچھا بن جائے یا برائی والے راستے کو اختیار کر کے برا بن جائے۔ دونوں صلاحیتیں انسان کے نفس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور نفس کو بنانے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور روحانی قوت کو غالب کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو خاک میں ڈال دیا، گناہوں میں اپنے آپ کو منہمک کر دیا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی 3 قسموں کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نفس امارہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ ہر انسان کے نفس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کو ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتی، کبھی نیکی کی بات نہیں آنے دیتی۔ جب کبھی نیکی کی بات آ جائے تو دل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نفس حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس پر ہے یہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس نفس کو یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ جس طرح میں چاہوں زندگی گزاروں، کسی چیز میں مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہر خلاف شرع کام کرتا چلا جاؤں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، جس طرح چاہوں زندگی گزاروں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی روک ہو، نہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی روک ہو، نہ شریعت کی طرف سے کوئی روک ٹوک ہو۔ یہ حیوان والا نفس ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسا نفس حیوانوں کے نفس کی طرح ہے، بل ہوا اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا۔ یہ انسان کا وہ نفس ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو بھی شروع کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ نفس امارہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ اگر انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یہ نفس اس کو شرمندگی دلاتا ہے، پھر انسان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو یہ نفس اس سے ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ نیکی تھوڑی کی ہے، یہ نیکی تجھے زیادہ کرنی چاہیے تھی، یہ نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب اس نفس پر انسان مزید محنت کرتا ہے، اس پر قرآن پاک کی تلاوت، اطاعت و فرما برداری، نماز، سچ بولنا، رات کی عبادات، ان سب چیزوں کا اثر جب اس نفس پر ڈلتا ہے تو اس وقت یہ اس نفس کی اصلاح ہوتے ہوئے تیسرا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ شریعت اس کا مجاز بن جائے۔ جس طرح کھانے پینے کے بغیر زندہ رہنا
یہ ممکن نہیں، ناممکن ہے، اسی طرح اب یہ نفس نیکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی نیکی اس نفس والے انسان سے رہ جائے تو یہ پریشان اس کو کر دیتا ہے۔ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا بندہ اس کو کرتا ہے، اس نیکی کو پورا کر لیتا ہے، تو پھر اس انسان کا یہ نفس باغ ہو جاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک سائل نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کرو تو اس کے بعد پریشان ہو جانا، اور جب نیکی کرو تو اس کے بعد دل کا خوش ہو جانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ نفس نیک لوگوں کا اور صالحین کا ہوا کرتا ہے۔ جب اس نفس والے انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ نکل، اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر لے کر پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے کون ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ کی روح ہے۔ پھر فرشتے اس نفس کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے کون؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نفس مطمئنہ کی روح ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی معاملہ، چوتھے پر بھی یہی معاملہ، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتوں آسمانوں پر اس انسان کی، اس نفس مطمئنہ کی جو روح ہوتی ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب ساتوں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں بھیج دیا جائے۔ تو محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کی جو اقسام کو بیان کیا، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ امارہ یعنی اس کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ حکم دینا، یہ ہمیشہ انسان کو گناہ پر گامزن رکھتا ہے، ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم ہی دیتا رہتا ہے۔ جب انسان اس کے خلاف اس کی نہیں مانتا بلکہ رب تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہتا ہے تو وہ اس سے پھر انسان نفس لوامہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس پر محنت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، سچ بولتا ہے، رات کو بستر چھوڑ کر عبادات کرتا ہے، ان سب چیزوں کا جب انسان کے نفس لوامہ پر اثر ڈالتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں اس کو وہ شمار ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق لم یزل ہم سچ کو نیک کام کرنے کی